روس اور برطانیہ کی چپکلش صدیوں پرانی ہے۔ یہ کبھی خالصتاً دو بادشاہتوں کی جنگ تھی تو کبھی دو عیسائی فرقوں کی لڑائی۔ یورپ میں رنگ، نسل، زبان اور قومیت کی بنیاد پر لڑی جانے والی دو عالمی جنگوں کے بعد روس اور مغربی دنیا کے درمیان 75 سالہ سرد جنگ کا موسم بھی کم خوفناک اور خونخوار نہیں تھا۔ گزشتہ ایک صدی میں تمام ہولناک جنگوں کا آغاز بھی یورپ سے ہوا اور اس کا مرکز و محور بھی یہی عالمی طاقتیں تھیں۔ سرد جنگ میں انہوں نے اپنی لڑائی کے لیے غریب مگر وسائل سے مالا مال ممالک کو مرکز بنا لیا، لیکن اب یہ آگ واپس اپنے مرکز یورپ کو لوٹ چکی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ یہ بہت خطرناک موڑ ہے کیونکہ تمام ممالک نے گزشتہ 75 سال میں آلات حرب کی ٹیکنالوجی میں اس قدر مہارت حاصل کر لی ہے کہ چند سیکنڈوں میں پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ یورپ کو ہمیشہ لڑنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے، کسی دوسرے کی سرزمین پر لڑیں یا پھر اپنے ہی گھر پھونک کر تماشا دیکھے۔ دنیا کی سب سے طویل اور مسلسل جنگ برطانیہ کے اور فرانس کے درمیان 24 مئی 1337 سے 19 اکتوبر 1453 تک 116 سال لڑی جاتی رہی۔ گزشتہ صدی، جسے جدید تہذیب کی مہذب ترین صدی کہا جاتا ہے، اس کا آغاز بھی ایک عالمی جنگ سے ہوا تھا، اور اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق ان 120 سالوں میں 20 کروڑ کے لگ بھگ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ بے گھر ہونے والوں، زخمیوں اور معذوروں کی تو گنتی ہی ممکن نہیں۔ نفرت کی پرانی داستانیں اور ایک دوسرے پر ظلم کے قدیم قصے یورپ میں ایک بار پھر دہرائے جا رہے ہیں۔ سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ پورے یورپ میں قدیم شدت پسند مسلح دستے، جنہیں دائیں بازو کے ملیشیا کہا جاتا ہے، وہ اب یوکرین پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہی کی دیکھا دیکھی یوکرین کی افواج نے بھی گول دائرے میں لکیروں والا وہ نشان پہننا شروع کر دیا ہے جو نیوزی لینڈ کی مساجد پر 50 مسلمانوں کو شہید کرنے والے آسٹریلوی قاتل نے پہنا تھا۔ اس نشان کو سیاہ سورج، بلیک سن کہا جاتا ہے، جو جدید نیو نازیزم کی علامت ہے، جسے یورپ کے تمام ممالک میں سفید فام برتری والے ملیشیا پہنتے ہیں۔ یوکرین کی جنگ میں حصہ لینے کا آغاز فرانس اور فن لینڈ کی دائیں بازو کی ملیشیا تنظیموں نے کیا، اور اس کے بعد پورے یورپ سے سینکڑوں سفید فام جہادی یوکرین پہنچ چکے ہیں۔ برطانیہ میں وہ مسلح گروہ الفامین اسمبل، جس نے کورونا کے دوران ایک طوفان برپا کیا تھا، وہ بھی یوکرین کی لڑائی میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ صورتحال بالکل ویسی ہی ہے جیسی 1979 کے افغانستان کی تھی۔ جیسے افغانستان کے لیے دنیا بھر کے مسلمان جہادی اکٹھے کیے گئے تھے، اسی طرح یوکرین کی جنگ میں یورپ اور امریکہ سے سفید فام تعصب کے علمدار مسلح افراد وہاں پہنچائے جا رہے ہیں۔ حکومتی سطح پر یوکرین میں جاری لڑائی کے لیے اسلحے کی ترسیل مسلسل جاری ہے۔ یورپی یونین نے پہلی قسط کے طور پر 530 ملین یورو کا اسلحہ یوکرین پہنچانا شروع کر دیا، جس میں ٹینک شکن میزائل کے ساتھ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ 50 ملین یورو پیٹرول اور فرسٹ ایڈ کے سامان کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ چونکہ یوکرین کی فضا پر روسی فوجی طیاروں کا کنٹرول ہے، اس لیے اسلحہ کو پولینڈ میں جمع کیا جاتا ہے اور وہاں سے اسے مشکل ترین پہاڑی راستوں سے گزارنا پڑتا ہے جو رومانیہ یا سلواکیہ سے ہو کر گزرتے ہیں، اور یہ راستے بیلاروس کے بالکل قریب ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ اگر روس نے ان قافلوں کو بمباری کے ذریعے روکا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ایسا ہو گیا تو وہ تمام جنگجو جو یورپ سے جا کر وہاں لڑ رہے ہیں اور یوکرینی افواج کے ہمراہ سب کے سب نہتے ہو جائیں گے۔ یورپی یونین کے اسلحے کی اسی مدد کے تحت یوکرین اب تک روس کے 20 طیارے گرا چکا ہے، اور ایئر ڈیفنس سسٹم کی بدولت روس اس قابل نہیں ہو سکا کہ وہ یوکرین کی ایئر فورس کو مکمل طور پر تباہ کر سکے۔ یورپ کے 14 ممالک وہاں اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں۔ جرمنی نے 500 سٹنگر میزائل اور 1000 ٹینک شکن میزائل بھیجے ہیں، جن میں دنیا کا سب سے کارگر جیولین میزائل شامل ہے، جس کی وجہ سے یوکرین نے روسی ٹینکوں کی خاصی تعداد تباہ کی ہے۔ اسلحے کی ترسیل کے ساتھ ساتھ روس کے خلاف معاشی پابندیوں سے اسے مجبور اور محصور کیا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے برطانیہ اور امریکہ نے اقدامات کیے۔ برطانیہ نے ان تمام روسی سرمایہ داروں کے اکاؤنٹ منجمد کر دیے
جو وہاں کاروبار کرتے تھے۔ یہ اثاثے تقریباً $10 ارب بنتے ہیں۔ نہ صرف ان کے سرمایہ پر پابندی لگائی گئی بلکہ گزشتہ روز 9 مارچ کو ایک روسی سرمایہ دار کا ذاتی جہاز بھی قبضے میں لے لیا گیا جو وہاں پرواز کر رہا تھا۔ ترکی یوکرین کو ڈرون بیچ رہا ہے جس کی قیمت خفیہ طور پر یورپی یونین کے ممالک ادا کر رہے ہیں۔ یوکرین کو اسلحہ کی ترسیل اور سرمایہ کی فراہمی صرف یورپ تک محدود نہیں رہ گئی بلکہ کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان اور دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ یوں اب یہ جنگ صرف یوکرین اور روس تک محدود نہیں بلکہ دنیا بھر اس میں ملوث ہو چکی ہے۔ یہاں بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ ایک ایسی عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے جس میں ملکوں کی افواج آمنے سامنے ہو جائیں؟ امریکہ اور اس کے اتحادی ابھی تک یہ تصور کیے بیٹھے ہیں کہ ہم یوکرین کو اسلحہ پہنچاتے رہیں گے اور یورپ کے متشدد اور متعصب ملیشیا کے ارکان یوکرین کی افواج کے ساتھ لڑتے رہیں گے، اور اس طرح ایک دن یوکرین روس کے لیے بالکل ویسا ہی ثابت ہو جائے گا جیسا سوویت یونین کے لیے افغانستان ہوا تھا۔ اس مماثلت میں 2 بنیادی غلط فہمیاں ہیں جن پر شاید غور نہیں کیا جا رہا، یا اگر غور بھی کیا گیا ہے تو اسلحے کے تاجروں نے اپنی ہوس کی وجہ سے اسے زیادہ اہمیت نہیں لینے دی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یوکرین کی قوم پرستی کا افغانستان کے اسلامی جہاد سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ ایک جانب موت کے بعد آخرت میں اجر کی تمنا ہے اور دوسری جانب اسی دنیا میں فتح یا شکست۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کے نشیب و فراز اور قبائلی زندگی جنگ کے لیے انتہائی سازگار تھی، جبکہ یوکرین کا میدان تو ہر فاتح کے لیے ہمیشہ ایک نرم چاہ رہا ہے۔ یوکرین کے لوگ جدید سہولتوں والی زندگی کے ناز و نم میں پلے ہوئے ہیں اور ان کے لیے جنگ میں زیادہ دیر کھڑے رہنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ لیکن اس تمام صورتحال میں ایک بات جس کا خوف اس وقت دنیا بھر پر طاری ہے، اور وہ یہ کہ روس نہ تو سوویت یونین کی طرح ایک نظریاتی ملک ہے کہ کافی سوچ بچار کے بعد افغانستان سے نکل آئے اور مزید جنگ کو آگے نہ بڑھائے، اور نہ ہی وہاں اب گورباچوف جیسی کمزور قیادت برسر اقتدار ہے۔ آج کا روس اب ایک قوم پرست متعصب روس ہے جس کے پیچھے آرتھوڈوکس چرچ کا مذہبی تعصب بولتا ہے، اور اس کی قیادت پیوٹن کے ہاتھ میں ہے جس کے رویوں سے مغرب خوب سمجھتا ہے کہ وہ شکست سے بچنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، خواہ اسے امریکہ کی طرح ایٹمی ہتھیار کیوں نہ استعمال کرنا پڑے۔ ایسی صورتحال میں روس کا صرف اور صرف ایک ہی نشانہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہے برطانیہ۔ باقی یورپی ممالک اس سے گیس، تیل اور گندم کے لیے محتاج ہیں اور اپنی پالیسی بدل سکتے ہیں، لیکن انگلینڈ اس محتاجی سے آزاد ہے۔ انگلینڈ کا جاپان جیسا حشر کسی بھی وقت جنگ کا پانسا پیوٹن کے حق میں پلٹ دے گا، اور پھر دوسری جنگ عظیم تو ختم ہو گئی تھی، اس کا انجام خوفناک ہوگا۔